نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرني حقا حقا فارزقنا اتباعا وأرني باطلا باطلا فارزقنا الاجتناب اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب ایمان کے ساتھی صحت عافیت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے احکامات کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ شروع کرتے ہیں۔ کل ہم نے سورۃ قیامہ سے اپنا درس مکمل کیا تھا، آج اسی سورت کا تھوڑا سا تفصیلی دیکھتے ہیں جائزہ، اور پھر اس کے بعد ان تین صورتوں کو، سورۃ قیامہ، سورۃ دہر، سورۃ مرسلات، اور اس کے بعد 30واں پارہ شروع کریں گے۔ 29ویں پارے کی سورۃ قیامہ ترتیب کے اعتبار سے 75ویں نمبر پر آتی ہے اور اس کی 40 آیات ہیں۔ مکہ مکرمہ میں یہ صورت نازل ہوئی اور ابتدائی ایام میں یہ صورت نازل ہوئی تھی، اور اس کا مرکزی مضمون قیامت کو حق طور پہ ثابت ہونے کو واضح کرنا ہے، اور اس کی دلیلیں بے شمار ہیں اس صورت کے اندر۔ اس صورت میں ہمیں نفس لوامہ کی شکل میں ایک بہت ہی عقل کو جھنجھوڑ دینے والی ایک مثال بیان کی گئی۔ بتایا گیا کہ النفس اللوامہ یعنی ملامت کرنے والا نفس، یعنی انسان کے ضمیر کی قسم اٹھائی گئی کہ اللہ کی طرف سے ہر انسان کے اندر ایک ایسی قوت موجود ہے جو انسان کو برے کام کرنے پر ملامت کرتی ہے، نفس لوامہ۔ لیکن جب انسان ضمیر کی اس آواز کو دبا دبا کر پوری طرح کچل جاتا ہے تو پھر یہ قوت ختم ہو جاتی ہے جو ہمیں احساس دلاتی ہے کہ غلط کام ہو رہا ہے۔ تو انسان کو اگر تو اس ضمیر کی آواز کو سننے کا احساس یا اس کی آواز آ جائے تو اس کی نیکی پر چلنا تھوڑا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اگر انسان اس کو کچل دیتا ہے، اس کے اعراض بڑھتا ہے، اس آواز کو نہیں سنتا جو اس کے اپنے اندر سے ہی ہوتی ہے، کسی اور کو نہیں پتہ چل رہا ہوتا، جو اس کے اندر سے آتی ہے، اگر وہ اس آواز کو نہیں سنتا تو انسان کے اندر نیکی اور بدی کا کانسیپٹ جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے۔ سورۃ قیامہ جو ہے یہ اس کے اندر 7 مضامین کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلا مضمون اس میں نفس لوامہ کے بارے میں ہے، اور بتایا گیا کہ اس حقیقت کو کھولا گیا کہ منکر قیامت آخرت کی جزا اور سزا کو ناممکن اور محال سمجھتا ہے۔ اس کو لگتا ہے کہ قیامت کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں۔ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ خالق کائنات کی وہ ہستی ہے اللہ تعالیٰ جو ہڈیوں کو، نہ صرف ہڈیوں کو بلکہ انگلیوں کے پور تک، مطلب ایک ایک انگلی کے جو اوپر نشانات ہوتے ہیں اس کی بھی ٹھیک ٹھیک دوبارہ اس کی جو ساخت ہے اس کو بنا سکتا ہے۔ بلا قادرین ان نسویہ بنانا، ہم اس چیز پر قادر ہیں کہ انگلیوں کے پور تک بنا دیں۔ پھر اس میں ایک بات بتائی گئی کہ انکار قیامت کا بنیادی سبب یہ ہے کہ انسان اپنی بد عملی کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ یعنی کیوں انکار کرتا ہے؟ کیونکہ وہ اپنے نفس کے اعمال میں، نفس کی خواہشات کو پورا کرنے میں اتنا غرق ہوا ہے کہ وہ اس اپنے عمل کو چھوڑنا نہیں چاہتا، اور اگر وہ آخرت کی سزا کو تسلیم کر لیتا ہے تو لازماً اس کو گناہ چھوڑنے پڑیں گے، تو اس لیے وہ اپنے اس عمل کو جاری رکھنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے کہ اس گناہ کے کام سے پرہیز کرنے کی بجائے وہ جزا اور سزا کا ہی انکار کر دیتا ہے۔ اس کے بعد اس آیت نمبر 6 سے لے کے 9 تک دوسرے پیراگراف میں منکرین قیامت کے رویے پر مزید روشنی ڈالی گئی۔ کہا خوف قیامت رکھنے والا شخص قیامت کی تیاری کرتا ہے، اور خوف قیامت سے بے نیازی برتنے والا ہر وقت ٹال مٹول کرتا رہتا ہے، جس کی دنیا اس فکر میں گزرے
کہ میں نے اپنے ہر عمل کا، ہر سوچ کا، ہر خیال کا اللہ کے ہاں بدلہ دینا ہے، تو اس کی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے اس تقوی کی بنیاد پر اس کے لیے خیر والا معاملہ کرتے ہیں، اور اس کی موت بھی اچھی ہوتی ہے، اور اس کا آخرت میں بھی انجام اچھا ہوگا۔ لیکن جو شخص اس چیز کی پرواہ ہی نہیں کرتا، وہ روز قیامت اپنے نفس کے کیے پر شرمندہ ہوتا رہے گا۔ پھر اس کے بعد بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ کی آیت کو ذکر کیا گیا۔ پھر آیت نمبر 16 سے 19 تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی۔ آپ کو بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے ابتدائی ایام میں وحی کو یاد کرنے کے لیے وحی سن کر تیزی تیزی سے زبان کو حرکت نہ دے۔ آپ کو بتایا گیا ہے کہ دہرانے کی ضرورت نہیں، آپ کا محض کام ایک مرتبہ توجہ سے سن لینا ہے۔ ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ جب ہم قرآن کریم کو پڑھ رہے ہوتے ہیں یا سن رہے ہوتے ہیں تو ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بخود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر اس کو محفوظ کر دے گا، اور پھر اس کا اتباع کرنا ذمہ داری ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا۔ پھر دو باتوں کی نشاندہی کی گئی۔ نمبر ایک، جمع قرآن کی ذمہ داری اللہ کی ہے، انا علینا جمعہ، پھر ثم انا علینا بیانہ، یہ اس کے بارے میں کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث صحیحہ کی صورت میں قرآن کی تشریح کو یقینی بنایا جائے، یعنی قرآن کی تعویل کرنے کی بجائے، اپنی طرف سے اس کے معنی بیان کرنے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے اس کی وضاحت کی جائے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 20 سے 25 تک اگلے پیراگراف میں مومنین اور منکرین کا انجام بتا دیا کہ سب سے پہلے آخرت کا انکار کرنے والے بد کردار نفس کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ اپنے نفس کی آواز کو دباتا ہے، لوگوں کی غلط فہمیوں کے کو دور کرتا رہتا ہے، اور اپنے بارے میں ہر وقت خود بھی غلط فہمی میں رہتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ بڑا ہی کامیاب اور کامران ہے۔ اس غلط فہمی میں یہاں یہ ذکر کیا گیا، منکرین قیامت کو بتایا گیا کہ وہ کسی بھی غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وہ دیندار اور خدا پرست ہیں، بلکہ وہ انتہائی دنیا دار ہیں، اور جو آخرت کی جزا اور سزا سے بے نیاز ہیں اور من مانی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 26 سے لے کر 30 تک پانچویں پیراگراف میں آخرت کے سفر کے مناظر کو واضح طور پہ بیان کیا گیا تاکہ انسان اپنی اصلاح کر لے۔ کیا فرمایا گیا؟ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، عالم نزاع کے وقت کی منظر کشی کی، جب انسان کی روح قبض ہوتی ہے تو اس وقت انسان کا کیا رویہ ہوگا؟ وہ ہمیشہ سے اس کو لگتا تھا کہ میں اس دنیا میں ہمیشہ رہوں گا، لیکن ہرگز نہیں، کلا ہرگز نہیں۔ اسے یہ سوچنا چاہیے کہ اس وقت اس کا کیا ہوگا جب جان حلق تک پہنچ جائے گی، اور آدمی کو کوئی بھی جھاڑ پھونک کرنا بھی چاہے گا تو اس کی وہ چیز اس کو کوئی کوشش کام نہیں آئے گی، یعنی اگر کوئی اس کی اس تکلیف سے اس کو نجات دینا چاہے، اس جان کنی کی تکلیف سے، جیسے ہم دم کرتے ہیں، اذکار پڑھنا شروع ہوتے ہیں، میت کے پاس قرآن پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اس کی کتنی شدید حالت ہوئی ہے، کتنی شدت والی ہے، تو اس کی جان کنی کا ٹائم جو ہے آسان ہو جائے، لیکن وہ جو اس کے اعمال کی وجہ سے اس کی وہ جو کیفیات ہیں، وہ اس کو ان چیزوں کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اب اس دنیا فانی سے رخصت ہونے کا وقت آ گیا ہے، اور اللہ سے ملاقات کی گھڑی آ گئی ہے، جس کو وہ پوری زندگی جھٹلاتا رہتا ہے۔ پھر اگلے پیراگراف میں آیت نمبر 31 سے 35 تک پھر سے ابو جہل کا واقعہ بتا کر اسلام کی بتایا گیا کہ یہ وہ شخص تھا، کیا تم ایسی زندگی چاہتے ہو؟ اگر ضمیر کی آواز نہیں سنو گے تو کیا تم ابو جہل کی زندگی چاہتے ہو، جس نے اسلام کی تصدیق کیے بغیر ہی، نیک اعمال کیے بغیر ہی یہ دنیا سے رخصت ہو گیا؟ فلا صدق ولا صدق، اور یہ بتایا گیا کہ اس نے نہ تو اسلام کی تصدیق کی اور نہ ہی نماز پڑھی، بلکہ اس نے تکذیب کی، جھٹلایا اور منہ موڑ لیا، اور اپنے گھر والوں کی طرف چل پڑا۔ اس پر تبصرہ کیا گیا کہ وہ بدقسمت اور بد نصیبی کی یہ ادا اس ایسے شخص کو زیب دیتی ہے، لیکن انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے ذریعے اس کو غور و فکر کرنے کی تلقین کی۔ اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، کاش یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد آخری پیراگراف میں آیت نمبر 36 سے 40 تک پھر سے عقل کو اور انسان کو
قیامت کے دلائل کو بیان کر کے عقل کو پھر سے سوچنے پر ابھارا گیا۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، اس کو بتایا گیا کہ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، یعنی اس کو جو اس نے کیا ہے اس کی کوئی جزا اور سزا نہیں ہوگی۔ اپنے نفس میں جھانک کر سوچے اور غور کرے کہ کیا وہ ایک حقیر کا پانی نہیں تھا جو رحم مادر میں ٹپکا دیا گیا، پھر کیا اللہ نے اسے ایک لوتھڑا بنا کر ایک بھرپور آدمی میں تبدیل نہیں کیا، پھر کیا اس کی نسل سے لڑکے اور لڑکیاں پیدا نہیں کیے، کیا اس کی عقل اس چیز کو تسلیم نہیں کرتی کہ جو رب ایک دفعہ یہ تمام مراحل سے انسان کو تخلیق کر سکتا ہے گزار کر، تو وہ دوبارہ مردوں کو زندہ کیوں نہیں کر سکتا۔ یقیناً قیامت برحق ہے، اور انسان کے ہر عمل کا جو اچھا ہے یا برا، ہر مذہب میں عقل اس چیز کو تسلیم کرتی ہے کہ انسان کے عمل جو بھی وہ کر رہا ہے اس کا اس کو بدلہ ملنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد سورۃ دہر آتی ہے جو کہ 76ویں نمبر پر آتی ہے 76، اور اس کی 31 آیات ہیں، یہ بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ انسان کو آزادی، یہ خیر اور شر حاصل ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آزادی دی ہے اس میں وہ چاہے تو خیر کے کام کی روش اختیار کرے، چاہے تو شر کو اختیار کرے، اس کو شکر گزار بن کر آزادی کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی چوائس بھی دے دی اس کو کہ اگر وہ اس چیز کو سلیکٹ کر لیتا ہے تو اس کے لیے خیر ہے۔ کیونکہ اسلام کا راستہ ہی اصل راستہ ہے، اس میں انعامات ہیں، اور بد کردار ناشکر انسان سے بچ کے زندگی گزارنی چاہیے۔ اس صورت کی فضیلت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں پڑھتے ہوتے تھے، اور زمانہ نزول کے اعتبار سے یہ صورت نبوت کے ابتدائی ادوار میں نازل ہوئی۔ اور اس کے بعد ہم اس کے جو مضامین ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس کی جو پہلی 4 آیات ہیں اس میں انسان کی حیثیت اور اس کے اختیار کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ شاکر بھی بن سکتا ہے اور کافر بھی، یعنی اس کے اوپر چوائس ہے کہ وہ کیا بن کے جینا چاہتا ہے۔ انسان کا عرصہ دراز تک کوئی نام و نشان نہیں تھا، ایک ایسی چیز مطلب غیر مذکور، کبھی کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ہمارے ناموں کا کوئی انسان اس دنیا میں ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجود بخشا۔ اب جب اس نے وجود بخش دیا تو ہم نے اپنے اس نام سے کیا آثار چھوڑے، جیسا کہ سورت یاسین کہتی ہے وَقَدَّمُوا آثَارَهُمْ، اپنے آثار چھوڑو، تو ہم نے کیا آثار چھوڑے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سننے اور دیکھنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ یہ اس لیے عطا فرمائی یہ نعمتیں کہ اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کے ذریعے ہمیں آزمائے کہ ہم ان کے ذریعے سے ہدایت کے راستے پر چلتے ہیں، شکر گزار بن کے چلتے ہیں، یا کفر کے راستے پر چلتے ہیں۔ کفر اور ناشکری کو اور واضح کر کے پھر ان کے انجام کو بتایا گیا۔ انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، ناشکرا اور کفر کرنے والے انسان ایسا ہے جس کو طوق اور سلاسل اور بھڑکتی ہوئی آگ میں پہنچایا جائے گا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا من الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا انا اعتدنا للكافرين سلاسل واغلالا وسعيرا۔ اس کے بعد شاکرین کے بارے میں بتایا گیا کہ جو شکر گزار بنتے ہیں، ابرار ہوتے ہیں، یہ کیسے ہوتے ہیں؟ یہ عباد اللہ ہوتے ہیں۔ کبھی کہیں اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مختلف، جیسے ہم جس بچے سے بہت پیار کرتے ہیں نا، تو ہم ماں کا دل کرتا ہے یا والدین دونوں ہی، وہ اس کو کبھی کس نام سے پکاریں گے، کبھی کس نام سے پکارتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے اس بندے سے، اطاعت گزار اور شکر گزار بندے سے محبت کرتے ہیں، اور اس کے انداز کیا ہیں، کبھی اس کو مومن، کبھی مسلمان، کبھی قانتین، کبھی خاشعین، کبھی مخبتین، اور کبھی ابرار، اس طرح کے القابات سے عباد الرحمن کے نام سے پکارتے ہیں۔ یہ اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں اور قیامت کی ہولناکیوں سے ڈرتے ہیں، مسکین اور یتیم اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور ابرار اللہ کی خوشنودگی کے حصول کے لیے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، یعنی اللہ کی خوشنودگی کے لیے کسی کو کھلاتے پلاتے ہیں، نہ کہ لوگوں سے شکر گزاری طلب کرتے پھرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد قیامت کے دن کی سخت
جو حالات ہیں اس سے ڈرتے ہیں اور صبر اور استقامت کی اعلیٰ مثال قائم کرتے ہیں۔ پھر ان کے کیا، یہ تو ان کی صفات تھی، ان کے اجر کیا ہوں گے؟ ان کو ایسی شرابیں دی جائیں گی جس میں کافور کی آمیزش ہوگی، وہ جدھر چاہیں گے رہیں گے۔ شراب کے چشموں سے طرح طرح کے مطلب ایک نہر سے مزید چشمے پھوٹ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کی آفت سے بچا لیں گے، اللہ انہیں تازگی اور سرور سے نوازیں گے، اللہ انہیں باغ اور ریشمی لباس عطا کریں گے، جنت میں تختوں پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھیں گے، جنت میں موسم خوشگوار ہوگا، معتدل ہوگا، نہ گرمی نہ سردی، جنت کے میوے ہوں گے، اور پھر اس کے بعد چاندی اور شیشے کے ان کے پاس پیالے ہوں گے، اور ایسے چشمے سلسبیل سے ان کو پانی پلایا جائے گا جس میں زنجبیل یعنی ادرک کی آمیزش ہوگی۔ پھر موتی جیسے ہمیشہ جوان رہنے والے نوجوان ان کے ارد گرد یعنی ان کو سرو کرنے کے لیے پھر رہے ہوں گے۔ ہر طرف عظیم نعمتیں ہوں گی، عظیم بادشاہت کی عظیم نعمتیں، سب سندس و استبرق کا بالائی لباس ہوگا، چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، پروردگار پاکیزہ شراب ان کو پلائے گا۔ پھر ابرار شکر گزاروں کی سرگرمیاں اور ثابت قدمی اللہ تعالیٰ نے اور بھی واضح انداز میں اس صورت میں بیان کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسے شکر گزار بندوں میں شامل کرے جو اپنی زندگیوں کو، اصل میں رمضان المبارک کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسے شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے تو ہم بھی ایک قید میں آ جائیں کہ بس ٹھیک ہے ہم صبح و شام اللہ نے جو کہہ دیا تو ایسے کریں۔ اللہ نے اصل میں یہ پوری زندگی کو پورا ایک سال بعد یہ آتا ہے، اور یہ بالکل اس رمضان کا کردار بالکل ایک انسان جیسے کوئی کسی کو سکھا رہا ہوتا ہے نا، اس طرح رمضان کے آنے سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اصل مومن کی زندگی ایسی ہونی چاہیے۔ یہ ہمارا کچھ تھوڑے ٹائم پیریڈ کی کوئی پریکٹس یہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی تربیت گاہ میں سے ہم گزر کے جا رہے ہیں 30 دن کی، اور یہ 30 دن ہمارے لیے اگلی زندگی کو بہتر بنانے کے فیصلہ کرنے کے لیے بہترین وقت ہے۔ اور رمضان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس اس کے بعد اگر ہم فرض کر لیں دورہ قرآن کر رہے ہیں، ترتیل کر رہے ہیں، یعنی قرآن کو ڈیلی روٹین میں پڑھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، تو بس یہ زندگی میں قرآن کا اتنا ہی کردار ہونا چاہیے۔ تراویح پڑھی جا رہی ہے، مسجدیں آباد ہیں، اچھے اخلاق کو اپنا رہے ہیں، پھر ٹائمنگ ہے، ہر چیز کی ترتیب ہے، کھانے کی، سونے کی، اٹھنے کی، تہجد کی، یہ ہماری پوری زندگی کے اندر یہ عمل ہونا چاہیے۔ یہ ہے روزے کا مقصد، اور یہ اللہ تعالیٰ ایسا مومن ہمیں بنتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور رمضان آتا ہے اور اللہ تعالیٰ رمضان کی اتنے ادب و آداب بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر کوئی اگر میت بھی ہوتی ہے تو اس کو کسی قسم کی سزا نہیں دی جاتی، اس کو ریلیف دیا جاتا ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے اتنے آداب اور اس کے اتنی خوشخبریاں اور اتنے اس کے فوائد بتائے ہیں، تو ہم کیوں محروم رہیں اس کے بعد والی آنے والے مہینوں میں بھی؟ اگر ہم اسی ترتیب کے ساتھ قرآن سے اپنا تعلق رکھیں تو یہی برکتیں ہم بعد والے مہینوں میں بھی حاصل کر سکتے ہیں، چاہے وہ شیطان ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا جو میرے بندے ہوں گے وہ تمہارا اس کے اوپر کوئی زور ہے ہی نہیں، چاہے وہ اس وقت نہیں بندہ ہوگا، لیکن ہمارا اتنا تزکیہ ہو جانا چاہیے اس قرآن کے ساتھ کہ ہمیں یہ نہ محسوس ہو کہ یہ ہمارے قید کے 30 دن ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد نیک لوگوں کی مزید صفات، ان کے انعامات کا ذکر کیا گیا کہ ان کو ایسے ساغر پلائے جائیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی، ایک بہتا ہوا چشمہ ہوگا، جہاں سے چاہیں گے وہ کھا سکیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو نظریں پوری کرتے ہیں، پھر ان کی اللہ سے محبت بہت زیادہ ہوگی۔ ان تمام چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد پھر بتایا انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، اے نبی ہم نے آپ پر یہ قرآن نازل کیا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے، یعنی ٹھہر ٹھہر کے آپ اس کو پڑھیں بھی اور سمجھیں بھی تاکہ یہ ہمارے اندر اتر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مناسب وقت تک انتظار اور صبر کرنے کی تلقین کی گئی۔ زندگی میں مشکلات آتی ہیں اور وہ وقت گزر جانا ہے، کیونکہ زندگی میں ہم نے اسی طرح بے بسی سے ہی وقت گزارنا ہے۔ مومن کے لیے تو ہے ہی پوری زندگی قید خانہ، اور جنت اس کو ساری نعمتیں، اس کی ساری خواہشات کی تکمیل ہوگی۔ پھر اس کے بعد یہاں بتایا گیا کہ صبر کرنا چاہیے جو وقت گزرے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کریں، نماز، صبح و شام کے اذکار، اور ناشکری سے
اور नाशुक्र लोगों से इज्तनाब करें। चौथे पैराग्राफ में मुनकरीन आखरत और दुनिया परस्त लोगों का दोबारा से जिक्र किया गया। क्या मुनकरीन जल्दी हासिल होने वाली यानी आजिला यानी दुनिया से मोहब्बत रखते हैं, और उनको पता ही नहीं है कि आने वाला जो अगला मरहला है वो कितना शदीद तरीन है, और उसको वो नज़रअंदाज किए हुए हैं। मुनकरीन को धमकी दी गई कि जिस खुदा ने इन्हें पैदा किया है वही खुदा इनकी शक्लें बिगाड़ भी सकता है। नहनु खलकनाकुम व शददना असरहुम व इज़ा शिअना बद्दलना अमसालहुम तब्दीला। हमने ही इनको पैदा किया, इनके जोड़ मजबूत किए, और जब हम चाहें इनकी शक्लों को बदल सकते हैं। फिर आखिरी पैराग्राफ में शाकिरीन और काफिरीन का दोबारा से इंजाम वाज़े कर दिया गया। इंसान को खैर और शर की आज़ादी का गलत इस्तेमाल नहीं करने देना देना कर नहीं उसको करना चाहिए। अब फिर जालिम और नाशुकरों को अल्लाह तबारक व तआला ने धमकी दी कि अल्लाह का अजाब तुम्हारे लिए तैयार पड़ा हुआ है। युदखिलु मन यशाउ फी रहमती वज़्ज़ालिमीन अद्द लहुम अज़ाबन अलीमा। अल्लाह जिसको चाहेगा अपनी रहमत में दाखिल करेगा, और अल्लाह ताला से उम्मीद है और दुआ है और हमारी कोशिश है कि अल्लाह हम सबको भी अपनी रहमत में अपने अर्श के नीचे हमें जगह देगा इंशाअल्लाह। और जालिमों के लिए दर्दनाक अजाब की सज़ा है। फिर उसके बाद इस 29वें पारे की आखिरी सूरत आती है, सूरत मुरसलात। इसकी 50 आयात है, और ये तरतीब के एतबार से 77 में यानी 77 नंबर पे आती है। और इसका मरकज़ी मजमून भी कुरान, क़यामत और गौर व फिक्र और तारीख़ और इबरत के दलाइल को समझ के अपनी इस्लाह करना है। इसका ज़माना नज़ूल भी नबूवत के इब्तदाई साल है, और ये भी उन सूरतों में शामिल है जिसको पढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक बुढ़ापे से आसार हो जाते थे। फिर इसके जो हम मज़ामीन हैं उनको देखें तो इसका जो पहला पैराग्राफ है इसमें हवाओं की मिसाल देकर बताया गया कि जज़ा और सज़ा और इम्कान आखिरत भी इसी तरह, जैसे ये हवाओं को इंसान देखता है कि ये हवाएं अल्लाह ताला ने इनको भेजा, और इन्हीं के ज़रिए उसे कुछ हवाओं को खुशखबरी देने वाला और कुछ को कौमों को हलाक करने वाला बनाया। यही हवाएं अल्लाह तबारक व ताला इसी तरह आखिरत के बारे में भी दलाइल फराहम करते हैं कि अल्लाह ताला इस चीज़ पर पूरी तरह कुदरत रखता है कि वो लोगों को जज़ा और सज़ा दे। अल्लाह ताला लोगों के दिलों में अपनी याद को ताज़ा करता है। जिस तरह ये हवाएं लोगों को डराती भी हैं और खुशखबरी भी देती हैं, इसी तरह अल्लाह अपने जिक्र से लोगों को यानी कुरान जिसके दिल के ऊपर से गुजरता है, किसी की क्या कैसी कैफियत होती है हवा के झोंके की तरह, और किसी की कैसी होती है। इसी तरह दूसरे पैराग्राफ में क़यामत की हौलनाकियों की तस्वीर कशी की गई। जब सितारे मान पड़ जाएंगे, आसमान फाड़ दिए जाएंगे, पहाड़ धुंध की ऊन की तरह हो जाएंगे, रसूलों की हाजिरी का वक्त होगा, और यही दिन यौमुल फस्ल होगा यानी फैसले का दिन। उस दिन रसूलों को झुटलाने वालों की बड़ी शामत आने वाली है। फिर उसके बाद अगले पैराग्राफ में आयत नंबर 16 से 28 तक तारीख से इबरत हासिल करने के बारे में वाक़यात दिए गए। तो बताया गया कि तारीख से इस्तदलाल किया जाए, क्या अल्लाह ने मुजरिम कौमों को हलाक नहीं किया? इसी तरह वो मुस्तकबिल में भी कौमों को हलाक करता रहेगा, और अल्लाह इस चीज़ पर पूरी पूरी कुदरत रखता है। वैलुन यौमइज़िल लिलमुकज़्ज़िबीन। तबाही है हर उसके लिए जो झुटलाता है उस दिन को, यानी क़यामत के दिन को। फिर उसके बाद आखिरी पैराग्राफ में मुनकरीन क़यामत के बारे में मज़ीद दलाइल दिए गए। दोज़ख के अज़ाब की नौइयत को वाज़े किया गया। रोज़े क़यामत मुकज़्ज़िबीन की बेबसी की तस्वीर कशी की गई। अल्लाह ताला की कुदरत और ताकत से मुनकरीन के बारे में बताया गया कि सबसे पहले दोज़ख का नक्शा खींचकर कि ये ऐसे साये में होंगे जो तकलीफ ज़दा होंगे, ना वो ठंडक पहुंचाएंगे और ना आग की लिपट से बचाएंगे। दोज़ख की आग के बुलंद शोले ऊंचे ऊंचे महल्लात से तशबीह देकर बताए गए। उछलते हुए शोलों को जर्द ऊंटों से तशबीह दी गई। वो दोज़ख जिसका फैसला रोज़े क़यामत उनके झुटलाने वालों के हक में होगा। फिर इसी के बाद वही आयत यानी वो जो वैलु यौमइज़िल लिलमुकज़्ज़िबीन, उसको उसको बार बार रिपीट किया गया कि उस दिन झुटलाने वालों की बड़ी शामत आ जाएगी। रोज़े क़यामत मुकज़्ज़िबीन बहुत बेबस हो गए। फिर उसके बाद ये भी बताया गया कि रोज़े क़यामत झुटलाने वाले ना तो बोल सकेंगे और ना कोई ये अल्लाह के सामने कोई माज़रत पेश कर सकेंगे, ना इनको माज़रत का मौका दिया जाएगा, ना कोई उज़र और ना बहाना तराश सकेंगे। हाज़ा यौमुन ला यंतिक़ून वला युज़नु लहुम फ़यअतज़िरून। और फिर उसके बाद वैलुन यौमइज़िल लिलमुकज़्ज़िबीन। हलाकत है, वैल जो है जहन्नुम में एक वादी का नाम भी है। झुटलाने वालों को सबको उस वादी में
ڈال دیا جائے گا۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، جھٹلانے والوں کے لیے اس دن ہلاکت ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے کچھ دلائل فراہم کیے گئے، اور بتایا گیا کہ اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے کہ وہ قیامت کو قائم کرے اور منکرین کو ان کے جھٹلانے کی شامت دے۔ پھر اس کے بعد منکرین قیامت کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ لوگ، ان کی مطلب جرم کیا ہے کہ یہ مجرم ہیں، ان کو ڈرایا گیا کہ یہ اپنی اصلاح کر لیں۔ روز قیامت سے ڈر ڈر کے زندگی گزارنے والے متقین اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والے محسنین کے اجر و ثواب کو واضح کیا گیا، اور بتایا گیا کہ کاش یہ منکرین یا مجرمین جو ہیں یہ بھی یہ بات سمجھیں۔ منکرین اور مجرمین کو ڈرا دھمکا کر پھر سے متقین کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کو ہم ایسے باغات میں رکھیں گے جس میں سائے ہوں گے، اور ایسے ان کے سائے ہوں گے، ایسے چشمے ہوں گے اور مختلف طرح کے پھل ہوں گے جو ان کو سکون دیں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ وہ اپنے نیک اعمال کے بدلے جنت کی نعمتوں سے خوب لطف اٹھائے۔ یہاں ایک قاعدہ یہ بیان کیا گیا کہ اللہ ہمیشہ نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتا ہے اور جھٹلانے والوں کو ہمیشہ عذاب سے دوچار کرتا ہے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ پھر آخر میں اس بھی بتایا گیا کہ تکبر، ضد اور ہٹ دھرمی جن لوگوں نے بھی اختیار کی وہ سب ہلاکت میں ہوں گے۔ اس کے بعد 30واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ 30واں پارہ کی پہلی سورت نبا ہے، اور یہ 78ویں نمبر پہ آتی ہے، اس کی 40 آیات ہیں، اور مرکزی مضمون یہ ہے کہ یہ قیامت کے بارے میں لوگوں کو یہ بات واضح کی کہ وہ کسی طور پہ بھی اختلاف نہ کریں، کیونکہ یہ دن جو ہے یہ حق ہے اور ہو کے ہی رہے گا۔ قیامت یہ اگر زمانہ نزول کے اعتبار سے دیکھیں تو سورت نبا جو ہے یہ 4 سے 5 نبی میں جب اعلان عام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت کا اعلان کر دیا، اور تب یہ صورت نازل ہوئی۔ اور پھر اس کے بعد اس کی صورت کے جو مضامین پہ اگر ہم دیکھیں تو اس کی پہلی 5 آیات میں قیامت کے بارے میں اختلاف کرنے والوں کو کچھ واضح دلائل فراہم کیے گئے۔ اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ ان قریب لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ بریکنگ نیوز کیا ہے جس سے ہم ان کو ڈرا رہے تھے۔ ہرگز نہیں، یہ ان قریب ان سب لوگوں کو ہر چیز معلوم ہو جائے گی۔ پھر آیت نمبر 6 سے لے کر 16 تک اللہ تعالیٰ کی قدرت، ربوبیت اور حکمت سے لوگوں کو آخرت پر ایمان لانے کی تلقین کی گئی کہ وہ رب جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش گہوارہ بنایا، پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا، جو تمہیں جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا، تمہاری نیند جو سکون کا باعث ہے، رات اور پھر اس کے بعد دن، اور پھر 7 آسمان اور دن کو روشن چراغ، اور پھر بادل اور بارش اور غلہ اور سبز اور سب کچھ ہوا ہے، کیا تم اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کچھ نہیں سیکھتے؟ پھر اس کے بعد آیت نمبر 17 سے 20 تک قیامت کے منظر کو واضح کیا گیا۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے، جس روز سور پھونکا جائے گا اور آسمان کھول دیا جائے گا، آسمان دروازے ہو جائے گا، پہاڑ چلا دیے جائیں گے، اور یہاں تک کہ وہ سیراب ہو جائیں گے۔ اور پھر انجام بتا دیا گیا، طاغین کا انجام کیا ہوگا کہ وہ مدتوں دوزخ میں پڑے رہیں گے، اس کے اندر کسی ٹھنڈک اور پینے کے قابل کسی چیز کا مزہ نہ وہ چکھ سکیں گے، بس ان کو وہاں گرم کھولتا ہوا زخموں کی پیپ والا دھویں دار پانی پلایا جائے گا، اور یہی تو ان کے کرتوتوں کا بدلہ ہے۔ یہ دوزخی کسی حساب کی توقع ہی نہیں رکھتے تھے، ان کو یقین ہی نہیں تھا کہ ہم ان کو اٹھائیں گے، اور حال یہ تھا کہ ہم نے ہر چیز گن گن کر رکھی ہوئی تھی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو شمار کر رکھا تھا۔ فذوقوا فلن نزیدہم الا عذابا، اب چکھو مزہ تمہارے عذاب کا، یہ وہی تو ہے جو تم نے کیا ہے۔ پھر اس کے بعد متقین کے انجام کو ذکر کیا گیا، متقین کامران ہوں گے، کامیاب ہوں گے، باغ اور انگور ہوں گے، ان کے لیے کم سن لڑکیاں ہوں گی، پھر چلتے ہوئے جام ہوں گے، وہ کبھی لغو اور جھوٹی باتیں نہ سنیں گے۔ جھوٹ دیکھیں دنیا میں لوگ کتنا آسانی سے بول لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنت میں کوئی ایسی چیزیں نہیں ہوں گی۔ پھر اس کے بعد جزا اور کافی انعامات ذکر کرنے کے بعد بتایا گیا کہ یہ من ربی کا عطان حسابا، ان کے عمل کے حساب سے ان کو یہ صلہ دیا جا رہا ہے۔ جو اللہ اور ان کا رب کون ہے؟ جس نے ہر چیز کو شمار کرا، جو زمین اور آسمان کا مالک ہے، اس کے درمیان کی ہر چیز کا مہربان ہے وہ رب،
اور یہ وہ رب کون ہے جس کے سامنے کسی کو بولنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. یہ وہ دن ہوگا جب جبریل اور فرشتے سب بستہ ہوں گے، کوئی اللہ کی اجازت کے بغیر بول نہ سکے گا. ہاں، جس کو اللہ اجازت دے دے وہ بالکل ٹھیک بات کہے گا، وہ دن برحق ہے. اور یہ ساری چیزیں ذکر کر کے قیامت کے دن کو واضح کیا گیا کہ متقین اور طاغین اپنے اپنے انجام کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے عمل کو کریں. دیکھ لیں کہ ان کا کیا انجام ہوگا. جو طاغین کو دھمکی دی گئی کہ اگر وہ اپنی اصلاح کر لیتے ہیں تو وہ بھی متقین کے ساتھ جزا اور سزا کے اس عمل کو سزا کے عمل کو ختم کر سکتے ہیں. پھر سورۃ النازعات آتی ہے، اس کے 79 نمبر ہے اور 46 اس کی آیات ہیں. یہ بھی مکہ میں نازل ہوئی اور یہ بھی 4 سے 5 نبوی میں اعلان عام کے سال میں نازل ہوئی. اور یہاں اس سورت کا مرکزی مضمون قرآن کے عقیدہ، یعنی قرآن میں جو بیان ہوا ہے عقیدہ آخرت کے معاملے میں، اس کو تسلیم کرنا، فرعونیت اور طغا چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کا خوف اور خشیت اختیار کرنے پر زور دیا گیا ہے سورۃ النازعات میں. اور اس میں بتایا گیا کہ پہلے پیراگراف میں امکان آخرت کو واضح کیا گیا، اسی طرح ہی جیسے سورۃ مرسلات میں بتایا گیا کہ ہوائیں اور بادل اور فرشتوں سے دلائل لے کے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو انسان سمجھے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 8 سے لے کے 14 تک دوسرے پیراگراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو ذکر کر کے انسان کی بے بسی کو واضح کیا گیا کہ وہ دنیا میں بھی بے بس ہے اور آخرت میں بھی بے بس ہوگا. کچھ دل ایسے ہوں گے جو اس روز کانپ رہے ہوں گے، نگاہیں ان کی سہمی ہوئی ہوں گی. یہ لوگ پوچھتے ہیں کیا واقعی ہم پلٹا کر واپس لوٹائے جائیں گے؟ کیا جب ہم کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں گے، کھنکھناتی ہوئی ہڈیاں ہوں گی، تو پھر کیا یہ سب بھربھرا ہو جائے گا؟ یہ کیسے ہوگا یہ سب کچھ؟ حالانکہ یہ بس اتنا کام ہے کہ ایک زور کی ڈانٹ پڑے گی اور یکا یک یہ کھلے میدان میں، یعنی جب سور پھونکا جائے گا تو یہ سب کے سب اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے. پھر ان کو جن لوگوں نے نافرمانی کی، طغا کیا، سرکشی کی اختیار کی، ان لوگوں کا انجام بتایا گیا، یعنی فرعون کی ہلاکت کو ذکر کیا گیا اور بتایا گیا کہ وہ کیسی کیسی چال بازیاں کرتا تھا، سرکشیاں کرتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پورا موقع اور مہلت فراہم کی تاکہ وہ اپنے رب کی اطاعت میں آ جائے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 27 سے 33 تک امکان آخرت پر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور ربوبیت کے مزید دلائل فراہم کیے گئے اور بتایا گیا کہ اللہ تو وہ ہے جس نے تمہارے لیے آسمان کو چھت بنایا اور اس کو توازن قائم کیا، اور پھر اس نے تمہارے لیے رات بنائی، پھر اس رات سے پھر دن کو، پھر دن سے رات کو نکالا، پھر اس کے بعد زمین کو اس نے بچھایا اور اس میں پانی اور اس میں تمہارے کھانے پینے کے کا انتظامات کیے، پہاڑ گاڑ دیے. یہ سارے تمہارے لیے سامان زیست ہیں اور تمہارے لیے مویشی جانور اور طرح طرح کی چیزیں اس نے بنائی. پھر طاغین اور خائفین، پہلے طاغین اور متقین، مجرمین اور متقین، اور پھر اب ہے طاغین اور خائفین، یعنی جو سرکشی کرتے ہیں اور جو ڈر کے رہتے ہیں. ان کے الگ الگ ان کے انجام کو واضح کیا گیا. طاغین کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیسا انجام دیں گے ان کے اعمال کے بدلے میں، کہ وہ دوزخ ان کے سامنے رکھ دی جائے گی، بے نقاب کر دی جائے گی، اور انہیں کہا جائے گا یہی تو تمہاری سرکشی تھی اور آخرت کے مقابلے میں تم دنیا کو ترجیح دیتے تھے. اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا، نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا، اس کو تو ہم جنت میں جگہ دے دیں گے. اس کے بعد صورت عبس آتی ہے، اس کی یہ 80 نمبر پہ آتی ہے اور اس کی 42 آیات ہیں، اور یہ بھی مکہ مکرمہ میں نبوت کے تقریباً اعلان عام کے سال میں، یعنی 4 سے 5 نبوی میں نازل ہوئی. اور اس کا مرکزی مضمون بھی قرآن کی دعوت، یعنی قرآن کریم کو قبول کر کے، قرآن کریم کو سن کر سمجھ کر آخرت کی جزا اور سزا پر ایمان لایا جائے اور دنیا میں ہی اعمال صالح کر لیا جائیں. جب انسان کے پاس، جو انسان اپنے جزا اور سزا کو سامنے رکھ کر، یعنی آخرت کو سوچ کر اپنے عمل کی اصلاح کرتا ہے کہ اللہ کو یہ عمل پسند ہے، اللہ کو، تو وہی انسان متقی ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد کافر اور فاجر کے کردار کو واضح کیا گیا. اس صورت کے اندر جو پہلا مضمون ہے وہ دعوت کے آداب کو ذکر کیا گیا ہے. عبس و تولی، یعنی بے رخی اور تیوری چڑھا کر، منہ پھیر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نابینا شخص کو اگنور کیا تھا، اعراض بڑھتا تھا. کیونکہ آپ کے پاس مکہ کے بڑے بڑے
قریش بیٹھے ہوئے تھے لوگ سردار، تو آپ نے کہا کہ میں چلے ابھی ان کو ٹائم دیتا ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی فوراً اسی پوائنٹ پہ ہی اصلاح کی اور کہا کہ یہ آپ کے پاس عبداللہ بن ام مکتوم آئے ہیں، کیا خبر یہ کتنے اصلاح کی غرض سے آئے ہیں، اور آپ ان کو نصیحت کریں تو ان کے لیے کتنا نفع مند بنے، آپ ان کی طرف کیوں توجہ زیادہ کرتے ہیں جو کہ قرآن کے معاملے میں بے پرواہ ہے؟ جو شخص بے پرواہی برتتا ہے، جو قرآن سے استغنا اختیار کرتا ہے، آپ ان کے بدلے جو دین کی طرف رغبت رکھتے ہیں، آپ ان کو کیوں اگنور کر رہے ہیں؟ اور یہ ہمارے لیے بھی ہے، اگر کوئی شخص بہت محبت کے ساتھ ہمارے پاس قرآن کی بات سننے سمجھنے یا اصلاح کی بات کو لینا چاہتا ہے تو ہمیں ان کو دل کھول کر دین کی تعلیمات کو ان کو بتانا چاہیے، اور جو لوگ پرواہ نہیں کرتے ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کے پیچھے زیادہ جائیں، حالانکہ وہ اگر ہم ان کے پیچھے جائیں بھی تو وہ تب بھی ان کا جو رخ ہے وہ ہدایت کی طرف نہیں آ جائے گا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 11 سے 16 تک یہاں دوسرے پیراگراف میں قرآن مجید اور اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آیات کے ذریعے ایک نصیحت کی گئی اور بتایا گیا کہ اس پر غور کر کے ایمان لانا چاہیے، یعنی کس پر؟ قرآن پر۔ یہ بے پرواہی کا رویہ ترک کر دینا چاہیے انسانوں کو۔ قرآن کاہن اور جادوگروں کا کلام نہیں ہے، یہ ایک معزز اور با وفا پاک فرشتے کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر القاء کیا گیا ہے۔ یہ قرآن ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے وہ اس سے فائدہ اٹھا لے، اس کو قبول کر لے۔ یہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو مکرم ہے، جو بلند و مرتبہ ہے، ایسے کاتبوں کے ہاتھوں میں ہے جو معزز ہیں، اور پھر آخرت کے دلائل فراہم کیے گیا، بتایا گیا قتل الانسان ما اکفرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ناشکرا اور منکر حق شخص مارا گیا، قتل الانسان مارا گیا یعنی ہلاک ہو گیا وہ، یا اس پر لعنت ہو، یعنی وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ من ای شیء خلقہ، کبھی اس نے غور کیا کہ اللہ نے اس کو کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ کس چیز کا انسان کو گھمنڈ اور غرور ہے؟ نطفے کا ذکر کیا گیا، اس کو یاد کروایا گیا کہ تم ہو کیا چیز، پھر اللہ نے تمہارے لیے زندگی آسان کر دی، وہی تمہیں زندگی اور موت دیتا ہے۔ انسان کو اپنی ذات میں ڈوب کر معرفت نفس کے ذریعے معرفت الہی کا سفر طے کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری کا رویہ ترک کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور شکر گزاری کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ اس کے بعد چوتھے پیراگراف میں قرآن کے احکامات پر عمل کرنے کی دعوت دی گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت اور آخرت کے بارے میں مزید دلائل فراہم کیے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان اپنی خوراک کو تو دیکھے، کیا ہے اس کی غذا؟ ہم نے خوب پانی، اس اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، پانی اس پر بھیجا، پھر زمین کو پھاڑا اور اس سے غلہ اگایا، پھر اس سے ترکاری اور انگور، زیتون اور کھجور اور گھنے باغات اور چارہ اور پھل سبزیاں اور مویشی جانور اور طرح طرح کی اس کے لیے چیزیں بنائی، شاید کہ یہ اپنے رب پر ایمان لا کر اللہ کی جزا اور سزا کو تسلیم کر لے۔ اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اتنی تو نعمتیں ہیں، کسی ایک کو بھی دیکھ کے تمہارے اندر یہ نہیں آتا کہ میں اللہ کی طرف آ جاؤں؟ ایک طرح سے شکوہ سا ہے، ایک طرح سے غم سا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، لیکن احساس دلایا گیا کہ شاید ہم دین کی طرف آ جائیں۔ پھر اس کے بعد قیامت کی ہولناکی کی تفسیر کشی کی گئی، بتایا گیا کہ جب کان بہرے کر دینے والی آفت ہوگی اس روز آدمی اپنے بھائی سے بھی بھاگے گا۔ جن رشتوں کے لیے ہم حلال اور حرام کی پرواہ نہیں کرتے، اس دن قیامت والے دن یہ سب ہمارے کام نہیں آئیں گے، یہ جن کے پیچھے بھاگ بھاگ کے ہم اپنا وقت ان کو خوش کرنے میں لگا دیتے ہیں، اور اپنے ہماری نمازیں قضا ہو رہی ہیں، ہماری کوئی عبادت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سب کچھ یاد کروا رہے ہیں کہ یہ لوگ تمہیں بچائیں گے نہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، تمہارا نیک عمل تمہیں بچائے گا۔ پھر اس کے بعد مومنین اور کافرین
کے انجام کا ذکر کیا. کچھ چہرے اس روز دمک رہے ہوں گے، اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کرے. حشاش اور خوش خرم ہوں گے. کچھ چہرے اس روز خاک آلود ہوں گے اور پھر اس کے اوپر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی. فاجر اور گناہ گار ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے، آمین. پھر اس کے بعد سورۃ تکویر آتی ہے، یہ 81 نمبر پہ ہے، اس کی 29 آیات ہیں. مکہ میں نازل ہوئی. قیامت کی ہولناکیوں کا اس میں ذکر ہے اور قرآن پر ایمان لانے کی دعوت ہے. اور یہ بھی نبوت کے ابتدائی ایام میں یہ صورت نازل ہوئی. اور پھر اس کے بعد یہ بھی 19 صورتوں میں شامل ہے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھتے تھے تو آپ کے اوپر ایک کیفیت ایسی ہوتی تھی کہ جیسے آپ غم سے نڈھالیں اور بوڑھا ہو جانے والی کیفیت. اور اس کے پہلے حصے میں قیامت کا منظر بتایا گیا، دوسرے میں قیامت کی مزید بتائی گئی. یعنی پہلے میں یہ کہ کائنات کے اوپر کیا تبدیلیاں، کتنی آرگنائز ہر چیز اللہ کی نظر آتی ہے، کیا تبدیلیاں ہوں گی جب کائنات اس دن کی شدت کو نہیں وہ سنبھال پائے گی تو انسان کی کیفیت ہوگی. دوسرے پیراگراف میں آیت نمبر 7 سے 14 تک یہ بات بتائے گی کہ جب سورج بے نور ہوگا، ستارے جھڑ جائیں گے، بے نور ہو جائیں گے، پہاڑ چل پڑیں گے، حاملہ اونٹنی اپنے حمل کو چھوڑ دے گی اور حال و بے حال ہوگی ہر چیز، اور سمندر بپھر جائیں گے، ہر چیز ایسی بے ترتیب ہو جائے گی. تو پھر اس وقت کیا ہوگا تمہارے جسم کا حال؟ اور جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی، یعنی روح اور جسم کو پھر ایک ساتھ کر دیا جائے گا، اور زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ اس کو کیوں ایسی سزا ملی تھی. اعمال نامے کھول دیے جائیں گے، آسمان کے پردے ہٹا دیے جائیں گے، اور پھر جہنم کو بھی دہکا کر سامنے رکھ دیا جائے گا اور جنت کو بھی. اور پھر قیامت کے دن کی تیاری کرنے کے لیے کہا گیا قرآن پر ایمان لے آؤ، اس قرآن کی صحیح قدر پہچان لو، اس کے مضامین پر غور کرو. کیوں؟ کیونکہ وہ وقت بہت قریب ہے. پھر اس کے بعد چوتھے پیراگراف میں آیت نمبر 22 سے 25 تک جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کیے ان کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ ان کا کیا انجام ہوگا. پھر آیت نمبر 26 سے 29 تک آخری پیراگراف میں انسان سے سوال کیا گیا کہ وہ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، ذکر للعالمین، یعنی کائنات کے لیے اللہ نے یہ قرآن ایمان لا کر نصیحت حاصل کرنے کے لیے بھیجا ہے. تم کہاں جا رہے ہو نصیحت حاصل کرنے کے لیے؟ کس کے پاس جاتے ہو کہ تمہارا عمل ہی ٹھیک نہیں ہو رہا؟ اینا تذہبون ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ قرآن تو سارے جہان کو نصیحت، سارے جہان کی اصلاح کر رہا ہے. لمن شاء منکم ان یستقیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تم میں سے جو شخص چاہے ہدایت کو پالے، ہدایت کے راستے پر چل پڑے، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک اللہ نہ چاہے. اور اللہ کی چاہت کس چیز پر منحصر ہے؟ ہماری نیت اور اخلاص پر. ہمیں ہدایت ایسے ہی نہیں مل جانی پلیٹ میں رکھ کے. اگر ہمارے اندر کسی چیز کی طلب ہے، اور خالی طلب ہی نہیں کہ ہم برتن لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، لو جی ہدایت آ گئی ہے تو ہدایت چاہیے ہدایت چاہیے، اور کچھ کوشش بھی نہیں ہے، اور ہمارے اندر کوئی طلب نہیں ہے، کوئی تڑپ نہیں ہے. طلب کے اندر سچی تڑپ ہونا بھی بڑا ضروری ہے. اگر ہم تڑپ کے اللہ سے مانگیں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری رہنمائی کریں گے اور ہدایت کے راستے پر چلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. اس کے بعد سورۃ انفطار آتی ہے، 82 نمبر پہ ہے اور اس کی 19 آیات ہیں. یہ بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور نبوت کے ابتدائی دور میں، جب کہ خفیہ طور پر اسلام کی دعوت دی جا رہی تھی. یہاں پہ بھی غفلت کو ترک کرنے کی تلقین کی گئی. پھر ایمان لا کر صالح عمل کرنے کی، دوسروں کی شفاعت پر انحصار کرنے کی بجائے انسان کو اپنے رب پر امید اور اپنے عمل پر انحصار کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد ابرار اور فجار کے انجام کو واضح کر دیا گیا. اور اس کے بارے میں فضائل میں حدیث آتی ہے کہ جو شخص قیامت کا منظر دیکھنا چاہتا ہے وہ سورۃ تکویر، انفطار اور سورۃ الانشقاق کو پڑھا کرے، مطالعہ کیا کرے. اس کے مضامین کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے پہلی 5 آیات میں قیامت کی منظر کشی جیسے پچھلی صورت میں کی گئی کہ آسمان پھٹ جائے گا، تارے بکھر جائیں گے، سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، قبریں کھول دی جائیں گی، اور اس وقت ہر شخص کو اس کا اگلا پچھلا سب کچھ معلوم ہو جائے گا. ایسے جیسے ہماری ساری سینسز ایکٹیو ہوں گی، سب کچھ سمجھ آ جائے گا، او ہو کیا کر کے آئے. پھر انسان کو اپنے رب سے غافل نہیں ہونا چاہیے. یہ بات بتائی گی اگلے مرحلے میں. آیت نمبر 6 سے 8 تک بتایا گیا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تمہیں اپنے رب سے دھوکے میں ڈال دیا؟ کس چیز سے تم متاثر ہو؟
کہاں جاتے ہو ہدایت حاصل کرنے کے لیے؟ کون سی چیزیں ہیں جو تمہیں اللہ سے غافل کر دیتی ہیں؟ کون سی چیزیں ہیں جو وہ تمہیں ہدایت نہیں کی طرف نہیں آنے دیتی؟ پھر جس نے تجھے پیدا کیا اور تمہاری ہر چیز، تمہاری نوک پلک سنواری اور تمہیں تمہارے جوڑے بنائے، تم اس کی طرف نہیں آتے، تم کدھر جا رہے ہو؟ ہرگز نہیں۔ پھر بتایا گیا انسان کی غفلت کا ذکر کر کے اور آخرت کا انکار کرنے والوں کو جھنجھوڑا گیا۔ ہرگز نہیں، اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ تو جزا اور سزا کو ہی بھولے بیٹھے ہو، اسی کو ہی نہیں مان رہے، اور تم پر فرشتے مقرر ہیں جو تمہارے ہر فعل کو جانتے ہیں۔ قیامت کی جزا اور سزا کا عقیدہ جو نہیں رکھتا، اس جھٹلانے والے کو یہاں تنبیہ کی گئی، انسان کو خبردار کیا کہ کسی غلط فہمی میں نہ رہے۔ جب اس کا اعمال نامہ اس کو دیا جا رہا ہوگا تو فرشتے ہر وقت اس کی جتنی بھی اس کی حرکات و سکنات ہوگی سب کو نوٹ کر رہے ہوں گے، یعنی جو اس نے دنیا میں بھی کی اور وہاں پہ بھی جو اس کی کیفیات ہوں گی، سب کی سب چیزیں اس کے سامنے پیش کی جا رہی ہوں گی۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا اگلا جو پیراگراف ہے اس میں فرشتوں کے ریکارڈ کا ذکر کیا گیا کہ ان الابرار لفی نعیم، نیک لوگ مزوں میں ہوں گے، فجار جہنم میں ہوں گے۔ جزا کے دن وہ کیا کریں گے؟ ہرگز غائب نہ ہو سکیں گے، نہ اوجھل ہو سکیں گے۔ کوئی شخص اپنی اپنے اعمال نامے سے اوجھل نہیں ہو سکا، چیزیں اس کے سامنے اس کے ہاتھ میں پرووائڈ کر دی جائیں گی۔ پھر اس کے بعد آخری پیراگراف میں شفاعت پر بھروسہ کرنے کی بجائے انسان کو اس چیز کی ترغیب دلائی گئی، دعوت نامہ اس کو پیش کیا گیا کہ اپنے اعمال کی اصلاح کی طرف توجہ کرے۔ وما ادراک ما یوم الدین، تمہیں کیا معلوم وہ دن کیسا ہوگا، جزا کا دن۔ پھر ثم ما ادراک ما یوم الدین، کیا بتائیں، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن کوئی کسی کے کام نہیں ہوگا، سب بے بس ہوں گے، صرف اختیار اللہ کے پاس ہوگا۔ اس کے بعد سورت مطففین آتی ہے، اس کی 36 آیات ہیں، 83 نمبر پہ ہے قرآن میں ترتیب کے اعتبار سے، اور سورت مطففین میں یوم الدین کی تکذیب کرنے والے مطففین، مکذبین، معتد عظیم، مجرم، کفار، فجار کا ذکر کر کے، یعنی ان کا ذکر کیا گیا جنہوں نے نافرمانی کی، جزا اور سزا کو جھٹلایا، گناہگار بنے، اور پھر اس کے بعد جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، ابرار، ان کا انجام کو ذکر کیا گیا ہے۔ اور یہ بھی اعلان عام، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کا اعلان کر دیا 4 سے 5 نبوی کے درمیان یہ صورت نازل ہوئی۔ اور اس کا جو پہلا پیراگراف ہے آیت نمبر 1 سے 6 تک، اس میں منکرین آخرت اور مالی معاملات میں دوہرا رویہ رکھنے والوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈنڈی مارتے ہیں۔ کس چیز میں ڈنڈی مارتا ہے؟ انسان ہر چیز میں ہی ڈنڈی مارتا ہے، کوئی ایک چیز نہیں ہے۔ انسان کسی کو بات بتاتا ہے تو تب بھی تھوڑی بات بتاتا ہے، اس تھوڑی بات اپنی شامل کر لیتا ہے، پھر اکثر لوگوں کو اندھیرے میں ہم رکھتے ہیں، صحیح بات نہیں پہنچنے دیتے۔ پھر یہ تو بات کا معاملہ ہے، پھر اسی طرح معاملات میں بھی کسی کی امانت ہوتی ہے، اس کو آدھی چیز دے دی اور آدھی اپنے پاس رکھ لی، اچھا دے دیتے۔ ہر چیز میں انسان جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ ڈنڈی مارتا ہے۔ اس کا حال یہ ہے کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، ناپ تول کر لیتے ہیں، اور جب دینے کا معاملہ آتا ہے تو اس میں گھاٹا کر دیتے ہیں۔ کیا یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ ایک بڑا دن ہوگا جس دن یہ سارے لوگ لائے جائیں گے؟ اس دن جب سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، اس دن ان کی بددیانتی اور فریب سب کی جواب دہی ان کو کرائی جائے گی، اور اسی لیے انسان کو غفلت سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری آیات ہمارے سامنے پیش کی۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 7 سے 17 تک فجار، منکرین آخرت اور سجین کا ذکر کیا گیا، یعنی فجار کا اعمال نامہ جو ان کا رجسٹر ہے سجین، اس کا ذکر کیا گیا۔ ہرگز نہیں، یقیناً بد کردار کا نامہ اعمال قید خانے کے دفتر میں ہے، یعنی برے لوگوں کا اعمال نامہ بھی رجسٹر بھی، یہ نہیں کہ وہاں وہ کسی اچھے آفس کے اندر وہ ان کی فائلیں لگی ہوئی ہیں، نہیں، وہ برے لوگ ہیں، ان کے انجام کی فائلیں بھی ان کے انجام کے حساب سے وہیں پہ لگی ہوئی ہیں۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ سجین قید خانے کا دفتر ہے، اور وہ کتاب ہے لکھی ہوئی، اور تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد علیین کا ذکر کیا گیا۔ اگلے پیراگراف میں آیت نمبر 18 سے 28 تک نیک لوگوں کو خوشخبری سنا دی گئی
کہ ان کے اعمال نامے بلند پایا لوگوں کے رجسٹر یعنی علیون میں درج ہوں گے. یعنی متقین کی جو فائلنگ ہے وہ ان کے آفیسز بھی پورے پروٹوکول کے ساتھ وہ سارا کچھ ان کا ریکارڈ مینٹین ہوا ہے. کرنے والے بھی اور ریکارڈ کی وہ جو رجسٹر ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے معتبر بنا دیا. کیوں؟ کیونکہ وہ معتبر لوگوں کا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں علیین میں شامل کرے، آمین. تمہیں کیا معلوم کہ علیون کا ہے؟ یہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے جس کی نگہداشت مقرب فرشتے کرتے ہیں. ابرار اللہ کی نعمتوں میں گھرے ہوئے ہوں گے، عیش میں ہوں گے، تختوں میں ہوں گے. اس کے بارے میں ہم نے سورۃ دہر میں بڑی مطلب ہم نے وضاحت سے اس کو پڑھ لیا ہوا ہے. چوتھے اور آخری پیراگراف میں آخرت کی سزا کے اسباب بیان کیے. کہا گیا یہ سارا کچھ کیوں ہوا ہے؟ علیین اور سجین کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا؟ کیونکہ مجرم لوگ دنیا میں جو ایمان لانے والے تھے ان کا بڑا ہی مذاق اڑاتے تھے. ہاں آئے تم، اس طرح کر کے جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مارتے، آنکھوں سے دوسروں کا کرتے کہ اور پیچھے باتیں کرتے اور ان کی طرف اشارے کرتے. جب یہ اپنے گھر والوں کی طرف پلٹتے تو بڑے مزے کرتے، ٹھٹھے کرتے ایمان والوں کے لیے، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے یہ دیکھو یہ بہکے ہوئے بے وقوف لوگ جا رہے ہیں. حالانکہ وہ ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے. ان کو کسی نے کہا نہیں تھا کہ ہر وقت ان کے لیے ان کی آبزرویشن پہ آپ لوگ لگے رہے. لیکن حقیقت میں ویسے ایسا ہی ہے کہ جب انسان، ہمیں اپنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت سارے ارد گرد کے لوگ ہمارے فکر کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری فکر کے لیے لوگوں کو کر دیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہی کہہ رہے ہیں، یہی فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو کہا تو نہیں تھا کہ ہر وقت ان کو آبزرو کریں، لیکن یہ لوگ کر رہے تھے، ان کا مذاق اڑا رہے تھے، ہر وقت ان کے اوپر جملے کستے تھے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے پیچھے لوگوں کو لگا دیتے تھے کہ ہر وقت ان کے اوپر جملے کسنا، آپ کو تکلیفیں دینا، اذیتیں دینا. پھر فجار کے جرائم کا یہاں جب ذکر کیا، ان کی اخلاقی کردار کی گرفت کی گئی. یہ لوگ اہل ایمان کو حقیر سمجھتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان ہدایت یافتہ کو گمراہ سمجھتے ہیں. منافقین کا بھی یہی رویہ ہے. پھر بے پرواہی، بے فکری، تکبر، اور پھر اس کے بعد ان کا بتایا گیا. اہل ایمان کو پھر تسلی دی گئی کہ تسلی رکھیں، تھوڑا سا یہ وقت ہے، گزر جائے گا. سورۃ الانشقاق 84 نمبر پہ آتی ہے اور اس کی 25 آیات ہیں. مرکزی مضمون اس کا یہ ہے کہ اے انسان اپنی اگلی منزلوں کا تصور کر، قرآن پر ایمان لیا، سیدھے ہاتھ میں امان نامہ لے کر بلا حساب جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اور یہ بھی اعلان عام کے سال میں یہ صورت نازل ہوئی اور اس کے 4 پیراگراف بنتے ہیں. پہلے پیراگراف میں قیامت کے منظر کشی کر کے اس پہ روشنی ڈالے گی. پھر آسمان اور زمین کے دلائل یعنی کائنات پر غور و فکر کے دلائل فراہم کیے گئے، اور انسان کو کہا کہ وہ رب سے ملاقات کے لیے اپنی منزلوں کو دیکھے، کہ جیسے آسمان اور زمین، چاند وغیرہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کی ایک منزلت طے کی ہے، ایک مہلت کے لیے. ہر چیز گھٹتی بڑھتی ہے، اسی طرح انسان کی زندگی کے بھی ادوار ہیں، گھٹتی بڑھتی ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 15 سے 17 تک خوش نصیبوں کے اعمال ناموں کا ذکر کیا گیا. خوش نصیبوں کا اعمال نامہ ان کے سیدھے حال میں دیا جائے گا. اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کرے. یہ حساب کے اعتبار سے بڑے ہلکے پھلکے ہوں گے. حدیث نبوی میں بتایا گیا کہ یہ ایسے لوگ ہوں گے جو بلا حساب جنت میں داخل کیا جائیں گے. فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا وینقلب الی اہلہ مسرورا. اس وقت یہ اپنے گھر والوں میں کیسے ہوں گے؟ خوش خوش پلٹ کے بتائیں گے. جیسے ہمارا رزلٹ اچھا آتا ہے تو ہم کتنا خوش ہو کے گھر میں بتاتے ہیں، دیکھیں دیکھیں آج کل پیپرز کے دن ہے تو سارے بچوں کو ان کیفیات کا پتہ ہوگا کہ ایسے ہی خوش نصیب لوگ وہ خوش ہو رہے ہوں گے. اور بد نصیب وہ دنیا میں خوش ہوتے تھے، اب کیا ہوگا کہ ان کے نامہ اعمال ان کو پیٹھ کے پیچھے سے دیے جائیں گے. وہ موت کو پکاریں گے، ہائے کاش ہمیں زندگی نہ ملتی، موت ہی رہتی. وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کر دیے جائیں گے. یہ وہ لوگ تھے جو اپنے گھروں میں بڑا مگن رہتے تھے، ان کو لگتا تھا کہ کبھی یہ دن آنا ہی نہیں ہے. پھر اس کے بعد کائنات پر غور و فکر پر ہماری عقل کو ابھارا گیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ قسم اٹھاتے ہیں، فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق، رات کی قسم، چاند کی قسم، شفق کی قسم، جو سورج کی جو پہلی کرن ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کی قسم کراتا ہے کہ جیسے یہ چیزیں تمہیں نظر آ رہی ہیں اسی طرح قیامت کو بھی مان لو. پھر اس کے بعد عذاب سے بچنے کے لیے قرآن پر ایمان لانے کی ابھی آیت نمبر 20 سے 25 تک دعوت دی گئی.
کہ انسان کو عذاب سے بچنے کے لیے دنیا ہی میں قرآن پر ایمان لا کر اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جانا چاہیے۔ اس کے بعد ہے سورت بروج، یہ 85ویں نمبر پہ ہے، اور آج کا ہمارا درس انشاءاللہ اسی سورت میں مکمل ہوگا۔ اس کی 22 آیات ہیں، اور یہاں پہ بھی ایمان لانے کے بعد آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، اس چیز کو واضح کیا گیا۔ پلیٹ میں رکھ کے ہمیں اللہ تعالیٰ نے جنت نہیں دے دینی، ہر آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا۔ مسلمان پر ظلم و ستم ڈھانے والے اللہ کے انتقام سے بچ نہیں سکتے۔ قرآن پر ایمان لے آؤ، اس چیز کی بار بار تلقین کی گئی، اور یہ نبوت کے آخری دور یعنی کہ 6 سے 10 نبوی میں یہ صورت نازل ہوئی۔ اور صورت بروج کا جو پیراگراف کے حساب سے دیکھیں تو اس کے مضامین میں پہلی جو آیات ہیں، آیت نمبر 1 سے 11 تک، اس میں برجوں والے آسمان اور روز قیامت کی گواہی پیش کی گئی کہ ظلم و ستم کا بدلہ مل کے رہے گا، اہل ایمان پر تشدد کرنے والے تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ پھر آیت نمبر 16 تک، 12 سے 16 تک بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی جلالیت اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے ذریعے قیامت کی جزا اور سزا کو واضح کیا گیا کہ رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، اگر وہ پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے تو دوسری دفعہ بھی وہ ہے۔ اچھا وہ ہے ایک دفعہ ایک وقت ایک آیت سے جلالیت کا بتایا گیا کہ وہ اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، آگے یہ بتا دیا وہ بڑی محبت بھی کرتا ہے، شفقت بھی کرتا ہے، اپنے بندے کو بخش بھی دیتا ہے، عرش کا مالک ہے، بہت بڑی ذات ہے، چاہے تو حکم کرے تو معاف کر دے سب کو۔ پھر اس کے بعد تیسرے پیراگراف میں اللہ تعالیٰ کے قانون جزا اور سزا کے تاریخ کے ذریعے سے دلائل فراہم کر کے ہمیں غور و فکر کرنے کی تلقین کی گئی کہ تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا ان کے آخرت کو اور نبیوں کی اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے۔ پھر چوتھے اور آخری پیراگراف میں قیامت کے منظر کو، قرآن مجید کی عظمت پر غور، یعنی قیامت کا جو منظر ہے اس کو، یعنی جزا اور سزا کو، اور قرآن کی عظمت پر غور کرنے پر ابھارا گیا، اور کہا گیا کہ آخرت پر سب کے سب ایمان لے آئیں، یہ مشورہ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور یہاں بتایا گیا کہ بل کا لفظ 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ ظالم، طاغی اور فسادی لوگوں کے لیے مناسب تو یہی تھا کہ وہ مسلمانوں پر ظلم و ستم سے باز آ جاتے، قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لیتے، فرعون اور قوم سمود کے لشکروں کے انجام سے سبق لے لیتے، لیکن اس کی بجائے وہ قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب میں مصروف عمل ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نہ صرف ان کی نگرانی کر رہا ہے بلکہ ان کو گھیرے میں رکھا ہوا ہے، یعنی وہ پورے اللہ تعالیٰ کے شکنجے میں ہے، واللہ من ورائہم محیط، ایک مناسب وقت کو اللہ ان کو پکڑ لے گا۔ قرآن جنات اور شیاطین کا کلام نہیں ہے، یہ لوح محفوظ میں بلند پایا پہ یہ کلام موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔